بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاذان، حدیث نمبر 691، اردو ترجمہ۔ رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھانے والے کا گناہ کتنا؟ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن زیاد سے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی صورت سی بنا دے؟ حدیث نمبر 692، اردو ترجمہ۔ غلام کی اور آزاد کیے ہوئے غلام کی امامت کا بیان۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتا تھا، اور ولد الزنا اور گنوار اور نابالغ لڑکے کی امامت کا بیان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتاب اللہ کا سب سے بہتر پڑھنے والا امامت کرائے گا، اور غلام کو بغیر کسی خاص عذر کے جماعت میں شرکت سے نہ روکا جائے گا۔ ہم سے ابراہیم بن منظر حزامی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، انہوں نے عبید اللہ عمری سے، انہوں نے حضرت نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام اسبا میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ حدیث نمبر 693، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو طیاح یزید بن حمید زبئی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، خواہ ایک ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔ حدیث نمبر 694، اردو ترجمہ۔ اگر امام اپنی نماز کو پورا نہ کرے اور مقتدی پورا کریں۔ ہم سے فضل بن سہل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حسن بن موسیٰ شیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا، اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ حدیث نمبر 695، باغی اور بدعتی کی امامت کا بیان۔ اور بدعتی کے متعلق امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، اس کی بدعت اس کے سر رہے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے کہا کہ ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام زہری نے حمید بن عبد الرحمن سے نقل کیا، انہوں نے عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہ وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ اور محمد بن یزید زبیدی نے بیان کیا کہ امام زہری نے فرمایا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی ہی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ حدیث نمبر 696، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غنزر محمد بن جعفر نے بیان کیا شعبہ سے، انہوں نے ابو التیاح سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، حاکم کی سن اور اطاعت کر، خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منقے کے برابر ہو۔ حدیث نمبر 697، جب صرف دو ہی نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب اس کے برابر کھڑا ہو۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے حکم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بتلایا، ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے۔ پھر نماز تہجد کے لیے آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے، تو میں بھی اٹھ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا۔ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت فجر پڑھ کر آپ سو گئے، اور میں نے آپ کے خراٹے کی آواز بھی سنی، پھر آپ فجر کی نماز کے لیے برآمد ہوئے۔ حدیث نمبر 698، اردو ترجمہ۔ اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اسے پھرا کر دائیں طرف کر لے تو دونوں میں سے کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن حارث مصری نے عبدربہ بن سعید سے بیان کیا، انہوں نے مخرمہ بن سلیمان سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے بتلایا کہ میں ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سو گیا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے مجھے پکڑ کے دائیں طرف کر دیا۔ پھر 13 رکعت وتر سمیت نماز پڑھی اور سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر مؤذن آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے، آپ نے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمرو نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے قریب نے بھی بیان کی تھی۔ حدیث نمبر 699، نماز شروع کرتے وقت امامت کی نیت نہ ہو، پھر کچھ لوگ آ جائیں اور وہ ان کی امامت کرنے لگے تو کیا حکم ہے؟ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سختیانی سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن سعید بن جبیر سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ نے بتلایا کہ میں نے ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے،
تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں غلطی سے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، پھر آپ نے میرا سر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاذان کی حدیث نمبر 691 سے حدیث نمبر 699 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔